السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی محترم، اللہ رب العزت آپ لوگوں کو بہت جزائے خیر دے، اللہ آپ کی مشکلات دور فرمائے، اللہ آپ کو خوشیاں نصیب فرمائے۔ آپ لوگوں کی محبت سے، میسج سے، دعاؤں سے یقین کیجئے حوصلہ بڑھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ آپ کو بھی خوش رکھے، اللہ آپ کو بھی عافیت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ایک ہم نے شیاٹیکا کی ماضی میں بھی ویڈیوز اپلوڈ کی۔ ہوا یہ کہ ایک میرا اپنا ایک ذاتی تجربہ تھا، تقریباً 25 سے 30 سال پر ڈیپینڈ کرتا ہے، تو وہ میں نے بنا دی تھی، ٹھیک ہے۔ اللہ کا شکر ہے، اس کا بہت اچھا رزلٹ آیا، لوگوں کو بہت فائدہ ہوا، لوگوں نے بہت دعائیں دیں۔ پھر میرے ایک استاد ہیں، بزرگ ہیں، ان کا اپنا ایک 70-80 سالہ تجربہ، انہوں نے ارشاد فرمایا، تو میں نے ان کا ایکسپیرینس بھی انکلوڈ کر کے ایک دوسری ویڈیو بنا دی۔ پھر ایک اسی طرح ایک تیسرے استاد صاحب ہیں، ان کی بھی بنائی۔ الحمدللہ میرے کافی استاد حیات ہیں، میرے استادوں کی عمریں بہت ہیں، اور اللہ ان کو برکت عطا فرمائے، ان کی عمر میں ان کو صحت قائم رکھے، آمین ثم آمین۔ اور دوسری ایک عجیب بات ہے کہ میرے استادوں کو مجھ سے بہت محبت ہے، ٹھیک ہے، تھی بھی ہے بھی، الحمدللہ رہے گی بھی انشاءاللہ تعالیٰ۔ میرے استاد بہت اچھے ہیں، شروع سے میرا نصیب ہے کہ روز اول سے لے کر آج تک میرے استاد بہت اچھے تھے، اچھے ہیں، ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ تو ابھی ایک استاد جی ہمارے نیپال میں، نیپال والی دنیا تو ان کو بہت بڑا عہدہ ہے ان کا دنیاوی اعتبار سے، گرو گیانی سنت مہاراج ان کو کہتی ہے۔ تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ بھئی اس کو اور آسان کر دو، ایک دن میں، ٹھیک ہے نا، شیاٹیکا کا سپر ٹاپ مینجمنٹ ودن اے 1 ڈے، ٹھیک ہے نا، ایک دن کے اندر جو ہے اس کا علاج ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہنے لگے بھائی بہت لوگ تکلیف میں ہیں اور لوگ جو ہے جا رہے ہیں، تو ان کو مین مسئلہ جو ہے کہ پٹھے کھچ گئے، پٹھے اکھڑ گئے، اس کی کوئی بات ہی نہیں کر رہا، بات ان کو ہو رہی ہے کہ تمہاری نرو دب گئی ہے، تمہارے گیپ آ گیا ہے، اور تمہارا یہ ہو گیا ہے، تمہارا جناب علی S4 چلا گیا ہے، تمہارا L4 L5 چلا گیا ہے، تمہارا C5 ڈیمیج ہو گیا ہے۔ عجیب عجیب باتیں کی جا رہی ہیں، اور پیشنٹ کو جناب علی بجائے اس کو ٹھیک کرنے کے اور بدترین ذہنی پریشانی میں اس کو ڈال دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ بھائی اس مسئلے کو حل ہونا چاہیے تاکہ یہ نحوست دنیا سے ختم ہو جائے، یہ پریشانی دنیا سے ختم ہو جائے، یہ تکلیف دنیا سے ختم ہو جائے۔ لوگ بہت پریشان ہیں، ان کا کام دھندہ ختم ہو رہا ہے، بزنس ختم ہو رہا ہے، جاب ختم ہو رہی ہے اس وجہ سے، اور پریشانی الگ، اور دنیا کھلا کے آ رہی ہے ان کو پین کلر یا نشہ آور ادویات کا انجیکشن۔ تو بھائی دونوں چیزیں غلط ہیں۔ یہ جو پین کلر دوا ہے، یہ سن کرنے والی جو کیفیت پیدا کرتی ہے، یہ آپ کا ایریا ٹھیک نہیں کرتی، صرف دماغ کو سکون دے دیتی ہے کہ خیر جاؤ، پورے ملک میں سب ٹھیک چل رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اس سے ملک کا اور بیڑا غرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ پرسکون دوائیں انتہائی نقصان دہی ہوتی ہیں، آگے چل کے وقتی طور پر ایمرجنسی نمٹ جاتی ہے، میں اس سے انکار نہیں کر رہا، مگر ہے یہ نقصان دہ، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے جو مارفن کے انجیکشن لگاتے ہیں سکون آور، تو بندہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ٹھیک ہو نہ، وہ انجیکشن ضرور لگانے کا عادی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ نشہ ہی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، مارفن کا ایڈکٹ ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو کوئی اچھی باتیں نہیں ہے، علاج تو نہیں ہو رہا، فراڈ ہو رہا ہے صرف دنیا میں، ٹھیک ہے، علاج ہونا چاہیے۔ مہاراج صاحب تھے، انہوں نے فرمایا، اچھے بھلے مسلمان ہیں ماشاءاللہ سے، بظاہر وہ ان کا نام ایسا ہے مہاراج رکھا ہوا، لیکن انسانیت سے، اللہ رب العزت کی مخلوق سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی سے ان کو بہت محبت ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ بھئی یہ نسخہ اس میں ایڈ کر دو تاکہ مسئلہ ایک دن میں ختم ہو جائے، ٹھیک ہے، جس کو کہتے ہیں شیاٹیکا، سپر ٹاپ مینجمنٹ آف شیاٹیکا، ٹھیک ہے۔ تو اس کو سمجھ لیجئے، بہت کم لوگ ہیں دنیا میں، بہت کم مقدار کے لوگ ہیں جن کو یہ بات پتہ ہے، ورنہ دنیا نہیں جانتی، تبھی تو رول رہی ہے، تبھی تو پریشان ہے، تبھی تو دکھی ہے، ٹھیک ہے نا، تبھی تو لٹ رہی ہے دنیا، ٹھیک ہے۔ تو آج اس لٹنے کو ختم کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس مسئلے کو حل کر دیتے ہیں۔ بات کو غور سے سنیے گا، سمجھیے گا، اس کو لکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ یہ جو سافٹ کاپی نا ویڈیو اور میسیجز ہم سیو کر لیتے ہیں، اس سافٹ کاپی پہ یہ ٹرسٹیبل نہیں ہوتی، یہ کسی بھی دن ڈیلیٹ ہو جاتا ہے، موبائل خراب ہو جاتا ہے، اور اگلا جو ہے وہ سپر فلیش مار کے سب اڑا دیتا ہے موبائل والا۔ تو اس کو لکھیے گا ضرور، ٹھیک ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ایک چیز تو یہ ہے کہ نارمل کہ آپ نے وہ کرنا ہی کرنا ہے، لہسن کا جوشاندہ، ٹھیک ہے نا، 3 لہسن جو ہے وہ آپ نے ابال کے ہر کھانے کے آدھے گھنٹے بعد کر لیں، یا دن میں 2 دفعہ کر لیں، یا دن میں 1 دفعہ کر لیں پھر، ٹھیک ہے نا۔ 3 لہسن جو ہیں آپ نے وہ ابالنے ہیں، کاٹ لیں، کاٹ کے ابال لیں، ابال کے 1 گلاس پانی میں یا 1 کپ پانی میں، جب پانی آدھے کا آدھا ہو جائے تو چھان کے اس کو پی لیجئے، بس ہو گیا، ٹھیک ہے۔ آپ اس میں چاہیں تو گڑ ملا سکتے ہیں خوش ذائقہ کرنے کے لیے، اور تھوڑا سا چاہیں تو شہد ملا سکتے ہیں خوش ذائقہ کرنے کے لیے، دونوں میں سے کچھ بھی ملا سکتے ہیں خوش ذائقہ کرنے کے لیے، لیکن سفید چینی نہیں ملانی، ٹھیک ہے جی، یہ کام نہیں کرنا، یہ مصنوعیت کا جو استعمال ہے، اس کی جو انکلوڈنگ ہے مصنوعیت کی، آرٹیفیشلز کی، یہ کام نہیں کرنا ہے زندگی میں، ٹھیک ہے نا۔ اس کو پی لیجئے۔ ایک تو یہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا، ٹھیک ہے، اور دوسری بات میں نے عرض کی تھی کہ 1 گٹھی لہسن کا جو ایک پوری گٹھی ہوتی ہے، 12-14 لہسن اس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہ گٹھی جو ہے ہلکی سی کچل کے، ہلکا سا کٹ مار کے اس کو پھر 2 ٹکڑے کر دیں، بیچ میں سے چھری مار دیں، بس کافی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو 1 کپ سرسوں تیل میں، مسٹرڈ آئل میں اس کو جو ہے پکا لیجئے،
پکا لیا آپ نے، ٹھیک ہے، اتنا پکایا کہ سارا لہسن جل کے کالا ہو گیا، مطلب ہے کہ کام ہو گیا، جل گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو جیسے لہسن جل گیا تو اتنی دیر میں اس کا کیمیکل جو ہے لہسن کا جو ہے وہ آپ کا تھوم کا، گارلک کا، وہ جو ہے آپ کے تیل میں شامل ہو گیا، آپ کا کام ہو گیا۔ اس کو چھان لیجئے گا جب ٹھنڈا ہو جائے تو، اور اس کو بھی دن میں 3 دفعہ گرم کر کے نرمی سے مالش کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ شیاٹیکا کا مین پوائنٹ، ٹھیک ہے نا، آپ کا جناب علی L4 اور L5 وہ مجھے اس سے غرض نہیں ہے، اس میں تھوڑا سا زیادہ مالش کر لیجئے گا، نرمی سے زور لگانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے۔ لیکن پوری کمر میں ہیوج ڈائمینیشن آف بیک، آپ کا پوری کمر میں تیل لازمی لگانا ہے۔ شیاٹیکا کا جو پوائنٹ آپ کو شو کیا جاتا ہے وہ مین مسئلہ نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا اچھی جگہ۔ پھرتے رہتے ہیں جناب علی L4 گئی، L5 گئی، S1 گئی، او بھائی صاحب جو پوائنٹ آپ کا آ رہا ہے MRI میں، جہاں مین درد ہو رہا ہے وہ پرابلم نہیں ہے، ٹھیک ہے، اچھی طرح فٹ کر لیجئے دماغ میں، وہ پرابلم نہیں ہے، تنگ کیا جا رہا ہے آپ کو، آپ اسی پرابلم کے پیچھے گھس گئے، نہ پوری کمر میں آپ تیل لگائیں گے، ٹھیک ہے جی، پوری کمر میں، کیونکہ پوری کمر کے پٹھے کھچے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی یہ پٹھے آپ کے تیل لگانے سے ریلیز ہو کے واپس آئیں گے، آپ کی نرو جو ہے جو دبی ہوئی ہے بقول آپ کے، ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ سے ہٹ چکی ہوگی، اور جناب علی مہروں کا گیپ ختم ہو چکا ہوگا۔ ہاں جی، اتنا بڑا ایشو بنا دیا ہے دنیا نے، اتنا بڑا ایشو بنا دیا، ذہنی طور پر پاگل کر کے رکھ دیا قوم کو کہ جناب مہروں میں گیپ آ گیا، مہرے میں گیپ آ گیا، ڈسک سلپ ہو گئی، یہ اور بھائی کچھ بھی نہیں ہے، یہ کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ میں سچ کیوں بول رہا ہوں؟ اس لیے کہ میں نے ایک تو دھوکہ نہیں دینا ہے، دوسرا مشکل میں نہیں ڈالنا ہے، ٹھیک ہے نا، اس لیے میں سچ بول رہا ہوں، ایمانداری سے بول رہا ہوں۔ حالانکہ میں اس کی دوائیں ایک طویل عرصے سے بیچ رہا ہوں، لیکن مصیبت یہ ہے کہ پوری دنیا میں تو دوائی نہیں جا رہی، ٹھیک ہے نا، پوری دنیا میں تو لوگ پریشان ہیں۔ تو بات یہ کہ پوری دنیا کی انسانیت کا، ٹھیک ہے، جو مسلمان ہیں وہ الحمدللہ، جو مسلمان نہیں ہیں، جب میرے آپ کی نیکی کرنے سے، ہمدردی کرنے سے، ایماندارانہ طریقے سے پیش آنے پہ جب اللہ ان کو ریلیف دے گا، سکون دے گا، تو اچھی امید کیجئے، یقین کیجئے، وہ کہیں گے یار اتنا مشکل علاج اور اس مسلمان نے فری میں کر دیا، تو وہ انشاءاللہ میرے آپ کے نبی کا کلمہ دل سے پڑھ لیں گے۔ جی 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 جی، اصل مقصد تو امت کو انسانیت پر لانا ہے، انسانوں کو انسان پر لانا ہے، انسانیت پر لانا ہے، ٹھیک ہے۔ انسان تو سارے ہیں، انسانیت پر کب آئیں گے؟ جب میرے آپ کی کسی نیکی سے متاثر ہو کر وہ کلمہ پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے بھائی جان، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ٹھیک ہے جی۔ تو کلمے پر انسان کب آئے گا؟ جب میں اور آپ کچھ نیکی کریں گے، ہے نا بھائی، صحیح ہے۔ تو نیکی کیا ہے کہ آپ نے اس کو بتا دیا کہ جو تمہارا یہ مسئلہ ہے کچھ بھی نہیں، کچھ نہیں، ایسی پریشانی میں ڈال دیا دنیا نے، ہم ڈل گئے، لیکن اس دنیا کو پریشانی سے میں نے اور آپ نے نکالنا ہے، اور انشاءاللہ نکال دیں گے، ٹھیک ہے۔ محنت کرو بھائی، میں بھی محنت کر رہا ہوں، آپ بھی محنت کرو، نکالو اس دنیا کو مصیبت سے، پوری انسانیت کا بھلا کرو، ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ جو آج مسلمان ہے الحمدللہ، جو نہیں ہے انشاءاللہ کل میرے آپ کے نبی کا کلمہ پڑھ لے گا انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے جی۔ 2 باتیں تو آپ کو سمجھ میں آ گئی، ٹھیک ہے۔ ایک تو لہسن کا جو شاندہ پینا ہے، دوسرا لہسن کا تیل جو ہے پوری کمر پہ لگانا ہے، صرف مین پین پوائنٹ پہ پن پوائنٹ بنا کے اس کو کرو گے، کام نہیں ہونے والا، رزلٹ نہیں بنے گا۔ وہ پٹھے تو واپس لاؤ جو کہ آپ کے MRI میں نہیں آ رہا، ٹھیک ہے، اس دھوکے سے نکلو، دنیا کو بھی نکالو۔ تیسرا کام جو ابھی مہاراج صاحب نے فرمایا کہ بھئی ایک چیز کا اضافہ کر دو کہ نہار منہ یا تو تخم ملنگا 1 بڑا چمچ 1 گلاس پانی میں حل کر کے پی جاؤ، یا اسپغول کی بھوسی 1 بڑا چمچ 1 گلاس پانی میں حل کر کے پی جاؤ۔ یقین کیجئے یہ ملتے ہی میں نے اس ہفتے 10 دن میں اتنے سارے لوگوں کو بتایا، اور اللہ کا شکر ہے ایک دن میں مسئلہ حل ہو گیا، ایک دن میں رزلٹ آ گیا، ٹھیک ہے۔ تو میری ریکویسٹ ہے اس پر عمل کیجئے، خود بھی کیجئے، پوری دنیا کو بتائیے، پوری انسانیت کو بتائیے، اور پھر دعا میں تو پھر مجھے یاد رکھنا ہے نا، محبت کرتے ہو نا میرے سے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔